جو ہے یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہیں۔ مسجد میں دنیاوی باتوں کا حکم کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ آیا تو ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے یا کوئی اور نیکی کے کام کے لیے، لیکن کوئی دنیا کی بات بھی ہو گئی وہاں پر ملاقات میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر مسجد میں آ کے بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے گپے لگائیں گے، اور بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں اپنے دوستوں مل جل کے مشورہ کر کے آتے ہیں کہ کس مسجد میں بیٹھنا ہے، اس لیے بیٹھتے ہیں کہ یار بیلی اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے، 10 دن تو ہمیں موقع ملے گا نا، راتوں کا موقع ملے گا، تو مسجد میں گپے لگائیں گے بیٹھ کے۔ تو جب باہر سے ہی گپے لگانے کی نیت سے آئے ہیں تو ایسی مجلس آرائی جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی مجالس مسجدوں میں ہوں گی، دنیا کی باتیں مسجد میں بیٹھ کے کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ مسجد کا ادب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو کثرت عبادت یہ مطلوب ہے، کرنی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ مسجد کا ادب کیا جائے۔ اگر تو دوست احباب اتفاقاً 4-5 دوست محلے کے اکٹھے ہو گئے ہیں، نوجوان ہیں، ہم عمر ہیں، تو ایک دوسرے سے سلام مصافحہ کر لیں کہ بھئی چاند نظر آنے کے بعد دوبارہ بات کریں گے، آرام زیادہ کر لیں، لیکن ادب کا خیال ضرور کریں۔ اور اگر مجلس آرائی کی تو مسجد سے لعنت لے کے جائے گا، اللہ کی ناراضگی لے کے جائے گا۔ اس لیے مسجد کے ادب کو پہلے سوچیں کہ میں مسجد کا ادب کر سکتا ہوں، مسجد میں خاموش رہ سکتا ہوں، بولنے سے باز رہ سکتا ہوں، کیونکہ یہ زیادہ اہم ہے، عبادت سے بھی زیادہ اہم چیزیں ہیں۔ اور مسجد میں مسنون اعتکاف، یہ اس کی شرائط میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا تو مسنون اعتکاف نہیں رہے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر اعتکاف چھوڑ کے چلا جائے، وہ نفلی اعتکاف اس کا بن جائے گا، مسنون اعتکاف نہیں رہے گا۔ مسنون اعتکاف کی اپنی برکات ہیں، اور حتی الوسع کوشش یہی کرنی چاہیے کہ مسنون اعتکاف کرے۔ بعض لوگ کم ہمتی کی وجہ سے نفلی اعتکاف کی نیت کرتے ہیں، تو وہ بھی اپنی جگہ فائدہ مند ہے، لیکن پوری برکات وہ مسنون اعتکاف سے ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے دوران مسجد میں رہتے تھے، اور فرمایا کہ مسجد سے نہیں نکلتے تھے الا لحاجت الانسان، انسان کی جو طبعی ضرورتیں ہیں ان کے لیے نکل سکتا ہے یا نہیں۔ انسان کی ایک تو پیشاب ہے، قضاء حاجت ہے، اس کے لیے تو نکلنا ہی نکلنا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ غسل کے لیے باہر نکل سکتا ہے یا نہیں۔ تو اگر غسل فرض ہو جائے تو نکلنا ضروری ہے، بلکہ عام دنوں میں تو ہوتا ہے نا، غسل فرض ہے، سوئے ہوئے ہیں، فجر کے وقت اٹھ کے نہا لیں گے، شریعت میں بھی اس کی اجازت ہے، سوئے رہے۔ لیکن مسجد میں اگر نہانے کی حاجت ہو جائے، غسل فرض ہو جائے، تو اسی وقت جا کے انسان کو نہانا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، اور دیر نہیں لگانی چاہیے، وہاں نکلنا تو ضروری ہے۔ لیکن 2 غسل ہے، ایک صفائی کے لیے، ٹھنڈک کے لیے، اور دوسرا جمعہ کا مسنون غسل۔ تو زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے کہ جو کام جو انسان کی ضرورت کا ہو وہ مسجد میں ہو سکتا ہو تو وہ انسان کو مسجد میں کر لینا چاہیے۔ مسجد میں کوئی ایسا انتظام کر لیا جائے کہ انسان مسجد میں رہ کے نہائے، لیکن اس کے بدن سے اترنے والا پانی وہ مسجد کے فرش پہ نہ گرے، باہر نکل جائے۔ ہم نے یہ غسل خانے بنائے ہوئے ہیں، کئی مساجد بڑے ایسے بنا لیتے ہیں کہ ان میں پانی جو ہے وہ باہر جاتا ہے، اندر نہیں گرتا، اور نہاتے وقت جب دروازہ بند کر لیتے ہیں تو نہانے کے چھینٹے بھی مسجد کے فرش پہ نہیں پڑتے پھر، تو مسجد کا فرش جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اس طریقے سے نظافت، صفائی کے لیے غسل، ٹھنڈک کے لیے غسل، جمعے کا غسل، یہ سارے غسل ہو سکتے ہیں۔ ایسا انتظام نہ بھی ہو مسجد میں تو مسجد کے کسی ایک کنارے پہ پلاسٹک بچھا دے، ارد گرد اینٹیں لگا دے، تو وہ اس کے اوپر بیٹھ کے تہبند باندھ کے نہا لے، تو وہ پانی باہر نکل جائے گا، مسجد کے فرش کے اوپر نہیں گرے گا۔ اس طریقے سے کر لیں۔
اور اگر ایسا انتظام مسجد میں نہ ہو یا معتکفین بہت زیادہ ہو تو پھر حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 79 میں فیصل آباد میں اعتکاف فرمایا تھا، پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا تھا، اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، پورے خطے کے دنیا سے اور یورپ، افریقہ، اور دنیا سے بڑے بڑے مشائخ حدیث آئے ہوئے تھے۔ اس وقت جو سب سے بڑے مفتی تھے وہ مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور فرمایا تھا کہ بھئی جب وہ قضاء حاجت کے لیے پیشاب کے لیے جائے تو پیشاب کر کے باہر وضو کرنے کی اجازت ہے، وضو کرنے کی بجائے اتنی دیر نہانے میں لگا دے، تو اس طریقے سے نہا بھی لے اور بلا ضرورت مسجد سے باہر بھی نہیں نکلا، جتنی دیر وضو میں لگاتا ہے اتنی دیر غسل میں لگا دے، تو جلدی جلدی غسل کر لے، بس پانی بہائے اور جسم کو ٹھنڈا کرے اور باہر کو آ جائے جلدی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ہے جب مسجد میں انتظام نہ ہو سکے، لیکن جب انتظام ہو سکے تو حضرت نے اس کی اجازت دی تھی۔ تو بعض لوگ تولیہ اور صابن، حضرت نے فرمایا کہ جو یہ اتنی دیر لگا کے آتے ہیں نا غسل خانے میں، ان کا اعتکاف کوئی نہیں ہے، ختم ان کا اعتکاف ان کا اعتکاف مسنون نہیں رہا۔ حضرت نے فرمایا تھا، فرمایا کہ بھائی جتنی دیر وضو میں لگتی ہے وضو کی بجائے وہاں غسل کر لے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہ جہاں یہ انتظام نہ ہو وہاں یہ کر لیا جائے، لیکن مسجد میں انتظام کر لینا یہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، تو کیونکہ نہ ہی نہائے گا اپنے آپ کو بھی بدبو آئے گی، دوسروں کو بھی بدبو آئے گی، نہ خود عبادت کر سکے گا نہ اس کے پاس بیٹھنے والا کوئی عبادت کر سکے گا۔ تو مساجد کا ادب کرتے ہوئے اور آج کل کے زمانے کے اعتبار سے SOPs کی رعایت کرتے ہوئے، جس کو بخار ہے اس کو نہیں آنا چاہیے، اور اگر اپنے ساتھ بخار چیک کرنے کا انتظام بھی رکھے، اور بخار اگر ہو جائے، نزلہ ہو، کھانسی ہو، پہلے نہ ہو اعتکاف میں ہو جائے شروع تو اٹھ کے چلا جائے۔ اور اسی طریقے سے خود تو نہیں ہے اس کو، لیکن کچھ لوگ ہیں ایسے جو نہیں بچ رہے، وہ بیماری کی حالت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف میں، اب ان کو اٹھائے کون؟ ہر آدمی خود مختار ہے، تو اور اس کو ڈر ہے کہ میں بھی پکڑا جاؤں گا اگر نہ اٹھا یہاں سے، تو اس میں وہ معذور ہوگا اگر اعتکاف چھوڑتا ہے، پھر وہ مجبوری کی حالت میں۔ تو بہرحال جو بیمار ہیں وہ نہ آئیں، اور اگر درمیان میں بھی بیمار ہو جائیں تو اپنے آپ کو مسجد میں نہ آنے دیں، نیت کر لی اللہ تعالیٰ اسی پہ اجر عطا فرما دیں گے۔ اور ایثار کیا ہے، دوسروں کو بیماری سے بچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایثار پہ بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ تو آج اعتکاف کے کچھ مسائل اس لیے بیان کیے ہیں کہ اعتکاف بیٹھنے سے پہلے ہمیں پتہ ہو۔ تو بنیادی چیز جو میں نے عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ خاموش رہنا اور مسجد کا ادب کرنا، یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو یہ اگر کر سکتا ہے تو پھر آ جائے مسجد میں، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو دیکھو پھر مسجد کی بے ادبی سے بہرحال اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہمارے علماء کرام جو مساجد میں ہیں اور اس طرح سے ہمارے تبلیغی احباب وہ بھی خدمت کریں، اعتکاف میں آنے والوں کو دین کی باتیں سنائیں۔ اعتکاف کون سی مسجد میں بہتر رہتا ہے؟ تو جہاں کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہو، اس کی صحبت بھی ساتھ میسر آ جائے، سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اس طریقے سے جہاں دین کی باتیں ساتھ بتائی جاتی ہوں، درس قرآن کا، دین کی باتیں بتانے کا، دینی تربیت کا اہتمام ہو، وہ جگہ جو ہے اس میں ڈبل فائدہ ہے، اعتکاف کا بھی فائدہ ہے اور دینی تعلیم و تربیت کا بھی اس میں فائدہ زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ ابھی نہیں، وہ جب اعتکاف کے لیے آئیں گے تو پھر حدود بتائیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ارحم الراحمین، ہماری رمضان کی عبادات کو قبول فرما دیجیے یا اللہ، یہ ہم سب کے لیے یا اللہ اس کو مغفرت کا ذریعہ بنا دیجیے، جہنم کی آزادی کا یا اللہ اس کو ذریعہ بنا دیجیے، یا اللہ اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی بنا دیجیے، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیے، ہمیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیے، بار بار زندگی میں عافیت کے ساتھ یا اللہ یہ رمضان ہمیں عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.